بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ لیکچرز ایم اسلامیات، بی ایس اسلامک اسٹڈیز اور پی پی ایس سی میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے تیاری کرنے والے تمام طلباء و طالبات کے لیے نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفہیم چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ یکساں مفید ہیں۔ سورۃ المائدہ کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور یہ لیکچر جس کے اندر بہت سارے اہم مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں، جس کے اندر شکار کرنے کی جو اصول ہے، قوانین ہیں، وہ بتائے گئے ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان سے جو نکاح کرنے کے جو مسائل ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو آئیے پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک یعنی اس کے اندر جو ہے یسألو سآلہ یسألو فعل ہے، ہم ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور کا یہ اس کے اندر مفعول بنتا ہے۔ آپ سے وہ سوال کرتے ہیں ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، اپنے لیے حلال جانوروں کے بارے میں، حلال چیزوں کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کیا؟ الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے ساری کی ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور پھر یہ بھی ان کو بتا دیجئے کہ جن شکاری جانوروں کو تم نے سدایا ہوا ہے، ان کو سکھایا ہوا ہے، تعلمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، جس طرح کہ اللہ نے تم کو تعلیم دی ہے، بتایا ہے۔ فَكُلُوا، پس وہ کھاؤ، مما امسکنا علیکم، جو وہ جانور، شکاری جانور تمہارے لیے روک کر رکھیں شکار کو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو ان پر، علیہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ عزیز طلباء، اس آیت مبارکہ میں جو ایک اہم چیز ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے کہ شکاری جانور جو ہے اس کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے، وہ شکاری جانور مثلا کتا ہو سکتا ہے، باز ہو سکتا ہے، جو پالتو جانور ہے، اس کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے جائز ہے، اور تم ان کو اس طریقے سے سکھاتے ہو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے یا تمہیں سکھایا ہے، اور وہ شکار کر کے تمہارے لیے روکے رکھتے ہیں، پکڑ کے لاتے ہیں، اور پھر تم اللہ کا نام لے کر اس کو کھا سکتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں کہ جو شکاری جانور ہے، شکار کرنے والا جانور ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ شکاری جانور سدایا ہوا ہو، یعنی باقاعدہ اس کو سکھایا ہو ساری شکار کی طریقہ کار جو ہے، اور شکاری جانور خود شکار پر چھوڑا جائے۔ ایک تو ہے وہ بھاگ رہا ہے، جنگل میں گھوم رہا ہے اور وہ خود شکار کرتا ہے، نہیں بلکہ جو شکار کرنے والا شخص ہے وہ اس شکاری جانور کو خود چھوڑے گا۔ اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ اس شکاری جانور کو اس طریقے سے تعلیم دی جائے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے یا شریعت نے ان کو بتایا ہے۔ یعنی وہ کیا ہے، تعلیم کیا ہے کہ جب شکار پر اس کو چھوڑا جائے تو وہ فوراً جب اس کو بلایا جائے تو واپس آ جائے، اور اگر اس کے بلانے سے وہ واپس نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے مالک کی بات کو نہیں مانتا، تو اس لیے پھر اس کا جو ہے شکار نہیں کھایا جائے گا۔ اور اگر وہ شکار کرنے کے بعد خود کھانا شروع کر دیتا ہے
تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے اپنے مالک کے لیے شکار نہیں کیا، اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ اور چوتھی شرط جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہہ کر چھوڑنا چاہیے۔ یہ 4 شرائط جو ہیں یہ پائی جائیں گی اور اس کے ذریعے پھر وہ شکار کیا جائے گا تو پھر وہ کھانا جائز ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کر دے اور خون بھی بہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر شکار کیا ہوا جانور مرا نہ ہو تو اسے ذبح کر لیا جائے، اور اگر وہ اس کو مار کے لے آتا ہے تو پھر چونکہ اس نے چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا تھا تو پھر وہ جائز ہے۔ اب ذرا اس کو جو اہم چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے، شکار اجماع امت ہے اس پر کہ شکار کرنا یہ جائز ہے، مباح ہے، اور آگے مختلف فقہاء نے اس کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، یعنی 5 اقسام شکار کی بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ زندگی برقرار رکھنے کے لیے شکار کرنا یہ مباح ہے، اور اس کے علاوہ نمبر 2 اہل و عیال کی تنگی کو دور کرنے کے لیے شکار کرنا یہ مستحب کے زمرے میں آتا ہے۔ بھوک، افلاس، غربت اور بھوک سے، ہلاکت سے بچنے کے لیے شکار کرنا یہ واجب کے درجے میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ زندگی کو بچانا یہ فرض ہے، اور اس کے لیے اگر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے تو شکار کرنے کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے، تو یہ کیا آئے گا، اس کے واجب کے درجے میں آئے گا۔ اور ایک اور چیز ہے کہ فضولیات، لو لب کے لیے شکار کرنا، ایسے سیر و تفریح کے لیے تو یہ مکروہ کے زمرے میں آتا ہے، اور ذبح کرنے اور کھانے کی نیت کے علاوہ، یعنی کھانے کی نیت کے علاوہ ایسے جانوروں کو مارتے رہنا اور اپنے شوق کے طور پر اس طرح شکار کرنا یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ 5 اقسام فقہاء نے لکھی ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے چونکہ لفظ آیا ہے من الجواری، جرح سے زخمی کرنے والا، تو جو جانور جن کو سدھارا جائے ہوگا ان میں کتا ہے اور اس کے علاوہ باز بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ چونکہ کتا کو گھر میں رکھنا اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت میمونہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بڑے پریشان محسوس ہوئے، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ پریشان ہیں؟ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا، مگر وہ آج سارا دن نہیں آیا، میں انتظار میں رہا ہوں، تو وہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اچانک پردے کے اوپر ایک تصویر بنی تھی کتے کی یا کسی جانور کی، تو کتے کی تصویر سی غالباً، تو آپ نے اس کو اتارا، اس جگہ کو دھویا، تو پھر جبرائیل علیہ السلام اگلے دن آئے تو آپ نے پوچھا آپ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں کتا ہوتا ہے ہم اس گھر میں نہیں جاتے۔ اب اس کے علاوہ حضرت ابو رافع کی بھی حدیث ہے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ جہاں جہاں کتا پاؤ اس کو قتل کر دو، مار دو۔ تو بہت ساری حدیث ہیں کہ گھر کے اندر اگر کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جبرائیل کہتے ہیں کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب حدیث کے اندر 2 قسم کی، ایک تو شکار کرنے کے لیے کتا پالنا اور دوسرا اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے کتے کو پالنا، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کتا رکھنا شوقیہ طور پہ جیسے لوگ رکھتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس بچوں کا شوق تھا، بس ویسے ہی رکھا ہوا ہے، محلے میں ایک اپنا روب جمانے کے لیے شوق کے طور پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ اگر تو اس نے واقعی اس کے ذریعے شکار کرنا ہے یا اس کا مال ہے، بھینسیں ہیں، مثلا چوپائے ہیں، جانور ہیں، اور کوئی ایسے حالات ہیں کہ اس کے لیے ناگزیر ہے، تو یہ حالت اضطراری مجبوری کے تحت وہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ شوقیہ طور پہ رکھتا ہے، نہ اس نے شکار کرنا ہے، نہ اس نے جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھنا ہے، نہ اس کو کوئی اور ضرورت ہے، تو بس ایسے ہی گھر میں رکھا، تو پھر اس کے لیے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے۔ اور ایک تصویر کی بھی بات ہے، وہ اس پر پھر الگ سے بات کریں گے۔ تو اب آپ جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ جب جانور چھوڑا جاتا ہے، شکاری جانور جو ہے جس کو آپ نے سدھایا ہوا ہے، اس کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو مار کر لے آتا ہے آپ کے پاس، تو وہ کھانا جائز ہے۔ لیکن اسی تناظر میں آج کے دور میں دیکھتے ہی ہیں کہ
چونکہ لوگ شکار کرتے ہیں بندوق کے ذریعے، گولی کے ذریعے، یا جو بھی گن ہے اس کے ذریعے کرتے ہیں، تو اس کا استعمال جو ہے وہ تقریباً 8ویں صدی سے پہلے اس کا استعمال بالکل نہیں تھا، اور 10ویں صدی تک اس کا استعمال ہونے لگا، اور باقاعدہ طور پہ پھر 12ویں صدی کے بعد بھی جو اس کے ذریعے لوگوں نے شکار کرنا شروع کیا۔ اس پر جو ہے اب فقہا کی کیا رائے ہے، مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں۔ بعض کہتے ہیں چونکہ گولی جو ہے یہ اس زمرے میں آتی ہے کہ جیسے کسی جانور کو، وہ آپ نے کل پڑھا تھا نا کہ جو جانور جو ہے وہ اس کو کوئی ایسی چیز، بھاری چیز لگ جائے اور وہ مر جائے تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے کہا جاتا ہے الموقوذہ، وہ جانور جو کسی چوٹ لگنے سے مر جائے۔ تو بعض فقہا کہتے ہیں یہ الموقوذہ کے زمرے میں آتا ہے کہ یعنی چوٹ لگنے سے، گولی لگنے سے مر گیا لہذا، لیکن اس پر جو ہے مولانا مودودی نے بہت زیادہ تفصیل سے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو 2 قسم کے ہوتے ہیں جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ میں آپ کو اتنا مٹیریل دے رہا ہوں کہ اگر یہ پیپر میں آ جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کافی مٹیریل جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ جانور ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، جو پالتو ہوتا ہے، اور اس کا مقام ذبیحہ جو ہوتا ہے وہ گردن ہوتا ہے، تو آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، تکبیر پھیرتے ہیں، اور یہ تو وہ جانور ہے جو آپ کے کنٹرول میں گھر میں ہے۔ لیکن جو ایسا جانور ہے جو جنگلوں میں ہے، جو درختوں کے اوپر پرندہ کی شکل میں بیٹھا ہے، جو بھاگتے ہوئے آپ نے اس کو کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ذبح کرنے کا جو مقام ہے وہ اس کا پورا جسم ہے، وہ صرف گردن نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی چیز پھینکتے ہیں، جیسے تیر پھینکتے ہیں، جیسے نیزہ پھینکتے ہیں یا گولی پھینکتے ہیں، تو وہ اگر اس سے پہلے چونکہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں، تکبیر پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو جہاں بھی لگے گا وہی اس کا مقام ہوگا ذبیحہ کا، تو لہٰذا جس طریقے سے تیر نیزے کے ساتھ اس کو ذبح کرنا یا اس کا شکار کرنا جائز ہے، اسی طرح گولی کے ساتھ بھی شکار کرنا جائز ہے، چونکہ اس کے ساتھ بھی خون وغیرہ نکلتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تو چونکہ جدید دور ہے اور اس کی ضرورت ہے اور یہ آج کل یہی استعمال ہوتا ہے، لہذا ان کے نزدیک اور بہت سارے فقہا کے نزدیک کہ اگر گولی کے ساتھ کوئی شکار کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ اور آگے جو ہے دوسری آیت ہے، اس کے اندر جو ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے اہل کتاب کے ساتھ کھانا، ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے شادی کرنے کے احکامات کیا ہے۔ فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم۔ الیوم، آج، احل حلال کر دیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، جو اوپر بھی گزر گئی، پاکیزہ چیزیں، تو اس کا مطلب ہے خبائث چیزیں جو ہوں گی، جس کا قرآن نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ ان کے لیے جو ہے حلال چیزیں جو ہیں وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبائث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا تمہارے لیے حلال چیزیں جو ہیں وہ پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان لوگوں کا کھانا، تو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، وہ بھی حلال کر دیا گیا، حل لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے حلال کر دیا گیا، والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامن عورتیں، والمحصنات من الذین اور پاک دامن عورتیں وہ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے، من قبلکم تم سے پہلے، تو وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی، یعنی ان کا ذبیحہ بھی حلال کر دیا گیا، اور وہ عورتیں جو اہل کتاب ہیں، پاک دامن ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو حق مہر دو، یعنی مہر ادا کرو گے تو تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ محسنین غیر مسافحین، یہ آگے شرط لگا دی ہے کہ تم ان کو اپنے نکاح کے قید میں رکھنے والے ہو، غیر مسافحین، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ طریقے سے ان
کے ساتھ رشتہ ناتا قائم کرنے والے ہو، یعنی کہ نکاح کے ذریعے جیسے تم ایک مسلمان عورت سے اعلانیہ نکاح کرتے ہو، اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھتے ہو، تو یہی معاملہ ادھر بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ بدکاری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، یا پھر ان کو ویسے ان کے ساتھ دوستی قائم کر کے اپنے مفاد کو اور خفیہ طریقے سے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے ذریعے اسے کرو، اس طرح نہیں۔ اگر ایسے کرو گے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اگر کوئی انکار کرے گا ایمان کا، فقط حبط عملہ، تو عملہ، اس کے عمل جو ہے اس کا ضائع ہو جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اس کے اندر جو عام چیز ہے وہ دو تین چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اہل کتاب کون ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہے، جن کو کتاب دی گئی، یعنی تورات اور انجیل، ان کو آسمانی کتابیں ہیں، تو اس لیے ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ معاشرے کے اندر ان کی عزت ہو، وقار ہو، اسلام کی طرف مائل ہوں، اور جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے جو حقوق ہیں اس کی بات کی گئی ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی کھا لو اور ان کی عورتوں سے شادی بھی کر لو۔ اب ذبیحہ سے مراد کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ذبیحہ سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر انسانی عمل دخل ہوتا ہے، یعنی ایسا جانور جس کو وہ خود ذبح کرتے ہیں، اس کے اندر وہ پھل، فروٹ اور ایسی چیزیں جس کو ذبح نہیں کیا جاتا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ جس کے اندر انسانی عمل دخل ہوتا ہے، یعنی جانور جس کو وہ ذبح کرتے ہیں، تو اس کے کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے بھی شرائط، چونکہ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں نے بکری کے شانے کے گوشت کی دعوت دی، جس کے اندر بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے زہر ملایا ہوا تھا، لیکن حضور علیہ السلام، وہ یہودی تھے لیکن آقا علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا، لیکن کھانے لگے تو گوشت نے بتا دیا، بول اٹھا کہ میرے اندر زہر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی ایک روٹی اور خشک چربی پیش کی، آپ نے قبول فرما لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اہل کتاب سے کے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت کو بھی قبول فرمایا، اور ان کی جو تحفہ وغیرہ تھا اس کو بھی قبول فرمایا۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت وہ اللہ کا نام لیں، چونکہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، یہود اور نصارہ۔ ہاں، ایک شرط یہ ہے کہ اگر وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، یا وہ حضرت ابن عمر کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر عزیر علیہ السلام یا مسیح علیہ السلام کا نام سن لے ذبح کرتے وقت تو پھر وہ جانور حرام ہوگا، یعنی کہ وہ اللہ کے علاوہ وہ نام لے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، چونکہ اللہ کو مانتے ہیں تو اس لیے یہ ذبح کریں گے اس طریقے سے، تو پھر ان کا ذبیحہ جائز ہوگا، اور اگر وہ کسی اور کے نام پہ کرتے ہیں تو پھر وہ ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں ان کا گوشت ہوگا، ان کو ذبیحہ ہوگا تو وہ جائز ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ ہوگا کتا، خنزیر یا ایسی چیز جو مسلمانوں کے ہاں حرام ہے، تو اس کو اگر وہ ذبح کرتے ہیں تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ان کا ذبیحہ سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ اسلام کی جو حدود ہیں ان کو کراس کیا جائے، اس کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے ابو سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم اہل کتاب میں رہتے ہیں، کیا ان کے برتنوں میں کھانا کھا لیں؟ فرمایا اگر الگ برتن مل جائیں تو کھاؤ، اگر الگ برتن نہ مل سکیں تو پھر انہیں خوب دھو کر انہی میں ہی کھا لو۔ تو اس کی بھی حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ اب رہ گیا معاملہ عصر حاضر کے اندر، جو کہ بعض فقہا اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اہل کتاب جو ہیں عیسائی خاص طور اور یہودی بھی، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لی، اور اس کے علاوہ جو ہے اب ان کا اپنا سارا کے سارا مذہب جو ہے انہوں نے بدل لیا ہے، تو کیا وہ اہل کتاب کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا اب بھی جائز ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے، اگر آپ کا دل تسلیم نہیں کرتا تو آپ نہ کھائیں، لیکن یہ ہے کہ اجازت ہے۔ اور اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ اب وہ کافی بدل چکے ہیں
تو یہ تو حضور السلام کے بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا وہ مان رہے تھے. اور پھر کیا اگر آج انہوں نے یہ اپنا مذہب جو ہے اس کو چینج کر لیا, تحریف کر لی, کتابوں میں تبدیلی کر دی, تو یہ قرآن میں واضح طور پہ نہیں آیا کہ وہ تم کتابوں میں اپنی تبدیلی کرتے ہو, چھپاتے ہو. تو اللہ کو تو علم تھا کہ یہ اتنے سالوں کے بعد یہ بدل جائیں گے یا اس طریقے سے یہ اپنے بالکل تحریف کر دیں گے, تو پھر ایسا حکم نہ دیا جاتا. تو پھر آج بھی اجازت ہے, یہ حکم آج بھی ہے, اور چونکہ قرآن میں ہے قیامت تک کا ہے, اور قرآن کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے, اور اللہ جو حکم دیتا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. یا تو اس آیت کو اس کی کوئی ناسخ آیت آئی ہوتی یا جس نے اس کو منسوخ کر دیا ہوتا. ہاں وہ ایک آیت ہے کہ وقال جہاں پہ فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, کہ یہ یہودی عیسائی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو گے. یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی بات مانو گے تو تم پر راضی ہوں گے. اور کہیں پہ فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. تو دوستی بنانا, ان سے تعلق قائم رکھنا مسلمانوں کو چھوڑ کر, اس کی تو بظاہر اجازت نہیں ہے. یہاں صرف بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ ذبیحہ کھانا, ان کے ساتھ کھانا کھانے کی, تو یہ آج بھی اسی طرح جائز ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو اجازت ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے کہ ان کو اسلام کے قریب لائیں گے, چونکہ اللہ رب العزت کی توحید کو پہلے مانتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, تو آپ کی بات کو تسلیم کرنے میں آسانی ہوگی, اور امکان یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو اس لیے بعض اہل اسلام اس سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق ہے. اس معاملہ میں شادی کے بعد بیوی کو عقلی نقلی دلائل سے قائل کیا جا سکتا ہے. اس کے برعکس دوسرے مذاہب کی عورتوں کو آسانی سے قائل نہیں کیا جا سکتا, یعنی جیسے ہندو مت ہیں, جیسے زرتشت ہے, یا باقی مذاہب ہیں جو غیر الہامی مذاہب ہیں. تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے, لیکن ان کے مردوں سے نکاح جائز نہیں ہے. عام طور پہ عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے, بات کو جلدی تسلیم کر لیتی ہے, اور خامد طاقتور ہوتا ہے. اگر اہل کتاب کے مردوں سے مسلمان عورتوں کی شادی کی جائے گی تو امکان ہے کہ وہ اسلام بھی چھوڑ دیں. ایک بات اور اہم چیز جو اس میں ذہن میں رکھنی ہے کہ عیسائی کے ساتھ ذبیحہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے عیسائی ہو. اگر وہ مسلمان سے عیسائی بنا ہے پہلے, یعنی مسلمان تھا اور دین چھوڑ کر وہ عیسائی بن گیا, تو اب وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہوگا, وہ عیسائی نہیں ہوگا بلکہ وہ مرتد ہوگا اور اس کی سزا موت ہوگی. تو یہ دو آیتیں آج میں نے اس لیے رکھی, اس کے اندر بہت سارے مسائل تھے, اور عام طور پہ آپ کو دیکھیں کہ کتاب کے اندر مٹیریل اتنا زیادہ نہیں ملتا. آپ یقیناً یہ لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اب پیپر کے اندر ایک اچھا مٹیریل مل جائے گا, اور ایک اتھینٹک قسم کا مٹیریل ہوگا تاکہ آپ سوال کو بہترین طریقے سے حل کر سکیں گے. تو انشاءاللہ یہ آگے سلسلہ جاری رہے گا. یہ لیکچرز جو ہیں گھر میں اگر جو ہیں احباب سننا چاہیں تو ان کے لیے بھی بہت مفید ہوں گے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. اور خاص طور پہ ہم نے سورۃ المائدہ, چونکہ اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں, بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں جو ڈسکس کیے گئے ہیں, اس لیے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. ساتھ ایم اے کی تیاری بھی ہوگی, اور بی ایس اسلامک اسٹڈی والوں کی بھی تیاری ہوگی, اور پی پی ایس سی میں جانے والے کے. اور جو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جو بچے پبلک سروس کمیشن میں جاتے ہیں وہ گائیڈ بک پڑھ کے جاتے ہیں, یا پھر دوسری بکس بھی پڑھتے ہیں, تو اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی, اور نہ وہ تھرو اس کا جو ہے نا ترجمہ پڑھتے ہیں, تو بہت سے پوائنٹ رہ جاتے ہیں, اور جب وہ پیپرز میں پوچھے جاتے ہیں تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں, تو یہ میں نے پڑھا نہیں. تو اس لیے یہاں سے اب آپ سنیں گے تو آپ سارے کے سارے اس کے پوائنٹ انشاءاللہ ڈسکس ہوتے رہیں گے, کوئی مس نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. والسلام.